بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو دوست بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو اسے تہجد کی لگن میں لگا دیتا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہر کی حدوں کو توڑتے ہوئے رب ہم میں سما گیا ہے، پھر کسی بھی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جائے، ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر مسکراتا بھی ہے کیونکہ وہ جانتا بھی ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو جب دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں کچھ دیر اور خود کو منانا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان لیتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا اسے پسند آ جائے اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ تہجد سے دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو جڑی ہے تہجد سے ہے، کیا تمہیں اپنے رب کے فیصلوں پر یقین نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ غیب سے راستے نکالتا ہے۔ تہجد تو وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد کوئی زخم نہیں لگتا۔ جس چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لائی وہ وہی مکمل کرے گا۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگتا ہے تب اللہ دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات ہمارے دل میں لگاتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ جب نصیب میں نہیں لکھا ہوتا تو دل ایسی خواہشات میں لگاتا ہے، کیونکہ اس چیز کو ہم سے اتنے ہی فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں سب کی رسائی ممکن نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں بن سکتا، تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اسی راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہیں۔ تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا اور غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ فرض نماز ادا کرنے کا خوف نہیں بلکہ عشق قضا ہی ہو جائے کی فکر اب وقت تہجد سونے نہیں دیتی۔ تم سوچتے ہو کہ دل درد کی شدت سے جاگ رہا ہے مگر دراصل یہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہے، اور جب تم سب کو نظر انداز کر کے اس پر نظر دوڑاتے ہو تو وہ بھی تم پر نظر کرم فرماتا ہے اور تمہارا بھرم رکھ لیتا ہے۔ تمہاری محبت کی یہ شدت ہی تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے کر جاتی ہے۔ تمہاری اللہ سے کی گئی ملاقات تمہاری پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر وہ تمہاری خالی جھولی یوں بھر دیتا ہے، پھر کبھی خالی نہیں رہتی۔ وہ تمہارے فیصلوں کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہارا مقدر لکھ دیتا ہے۔ تمہارا درد تمہیں جگاتا ہے، تمہارا عشق
تمہیں سجدے میں گراتا ہے، پھر تمہاری یہ لگن تمہارے رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اور وہ جسے اپنی پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ پھر دنیا لاکھ اسے ٹھکرائے، اللہ تو محبتوں کا امین ہے۔ پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری محبت سے محروم رکھ سکتا ہے؟ تمہیں اسے راضی کر لو، وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ ہماری تڑپ ہمیں اللہ کی طرف لاتی ہے، اور اسی تڑپ کے بعد اللہ کھولتا ہے معجزوں کے دروازے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی مہر جو لگنی ہوتی ہے، تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکون تک کا۔